Please share it to all your contact. اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات پہنچی تھی انطلقوا بأعیننا، اس کے بعد اب آگے مزید ثم لبثت فی المجلس ساعۃ. یہ پورا واقعہ سراقہ بن جعشم نقل کر رہے ہیں. پھر میں مجلس میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. ثم قمت، پھر میں کھڑا ہوا. فدخلت، پھر میں گھر کے اندر داخل ہوا. فأمرت جاریتی ان تخرج بفرسی، تو میں نے اپنی باندی کو حکم دیا کہ وہ میری گھوڑی کو لے کر نکلے، یعنی میری گھوڑی کو جو استبل میں بندھی ہوئی تھی اس کو تیار کرے. اور وہ گھوڑی کہاں تھی؟ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، اور وہ ٹیلے کے پیچھے تھی. اکمتن کہتے ہیں اوپری جگہ کو، تھوڑی اونچی جگہ ہو، اور وہ ایک ٹیلے کے پیچھے جو استبل تھا وہ وہاں بندھی ہوئی تھی. فَتَحْبِسُهَا عَلَيَّ، تو وہ اس کو تیار کر کے اس گھوڑی کو میرے لیے روک رکھے. وَأَخَذْتُ رُمْحِي، اور میں نے اپنا نیزہ لیا. رمحن کی جمع رمح، اور میں نے اپنا نیزہ لیا. فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، اور پھر میں اس کو لے کر گھر کے پیچھے سے نکلا. چونکہ آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ نہ چل جاوے، اس لیے گویا کہ ایک چور دروازے سے میں چپکے سے نکلنے کی کوشش کی. فخرجت به من ظهر البیت، تو میں اس نیزے کو لے کر گھر کے پیچھے سے نکلا. فخططت بزجه الارض، تو میں نے اس نیزے کے ذریعے سے زمین پر لکیریں کھینچی، یعنی گویا کہ اتنا نیزہ لمبا تھا کہ وہ زمین پر گویا لگ رہا تھا. وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، اور نیزے کے اوپری حصے کو میں نے نیچے کر رکھا تھا، جو نوکدار حصہ تھا اس کو میں نے نیچے کیے ہوئے تھا. حتیٰ اتیت فرسی، یہاں تک کہ میں اپنی گھوڑی کے پاس آیا جہاں باندی نے اس گھوڑی کو روک رکھا تھا. فرکبتها، تو میں اس پر سوار ہوا. رکیب ہمیشہ اللہ کے سرے کے ساتھ اللہ کے سرے کے بغیر استعمال ہوتا ہے عموماً، یا دھوکہ ہوتا ہے، اور رکیب تو علیہ کہتے ہیں، حالانکہ رکیب کا صلہ اللہ نہیں آتا ہے. فرکبتها، تو میں اس گھوڑی پر سوار ہوا. فرفعتها، پھر میں نے اس گھوڑی کو اٹھایا، یعنی اس کو گویا کہ ایڑ دی تاکہ وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاوے. تقرب بی، تو وہ مجھ کو لے کر تیز رفتار چلنے لگی. میں نے اس کو ایڑ دی تاکہ مجھے تیزی سے لے کر چلے. اصل میں تقریب گھوڑے کی ایک مخصوص چال کو کہتے ہیں جس میں وہ تیز رفتار چال ہو، اس کو تقریب کہتے ہیں. حتی دنوت منہم، یہاں تک کہ میں سوار ہو کر گھوڑی تیزی سے چلنے لگی، یہاں تک کہ میں یہ جو ساحل سمندر پر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی جو جا رہے تھے میں ان سے قریب ہو گیا. جب وہاں میں ان کے قریب پہنچا، اور چونکہ اس وقت میری نیت یہ تھی کہ میں ان حضرات کو پکڑ کے قریش تک پہنچا دوں تاکہ میں انعام کا مستحق ہو جاؤں، تو اس وقت ایک معجزہ ظاہر ہوا. معجزہ کیا ظاہر ہوا؟ فَأَثَرَتْ بِفَرَسِي، میری گھوڑی مجھ کو لے کر ٹھوکر کھائی، یعنی اس کو ٹھوکر لگی. فَخَرَرْتُ عَنْهَا، تو میں اس گھوڑی پر سے گر گیا. فَقُمْتُ، پھر میں دوبارہ کھڑا ہوا. فَأَهْوَيْتُ يَدَيَّ إِلَى كِنَانَتِي، اور میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے ترکش کی طرف بڑھایا جس کے اندر نیزے رکھے ہوئے تھے. فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ الْأَزْلَامَ، اور اس ترکش میں سے تیروں کو نکالا. کیوں؟
فاستقسمت بها أزرهم أم لا، تاکہ میں اس کے ذریعے سے فال لوں کہ میں ان کو نقصان پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا ہوں۔ یہ عربوں کا ایک زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ تیر چلاتے اور اپنے منشا کے مطابق تیر لگ جاتا تو یہ سمجھ جاتے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر تیر خطا کر جاتا تو یہ سمجھتے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے فال لی اور فال لے کر یہ کرنے کی کوشش کی کہ اگر تیر خطا کر جاتا ہے تو میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا، اور اگر صحیح لگتا ہے تو میں ان کا پیچھا کروں گا، اور یہ گھوڑی جو ٹھوکر کھائی ہے وہ کسی اور وجہ سے کھائی ہے۔ بہرحال تو میں نے اس کے ذریعے سے قسم لی کہ میں ان کو نقصان پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا ہوں۔ فخرج الذی اکرہ، تو وہ تیر نکلا جس کو میں ناپسند کر رہا تھا، یعنی تیر جو لگایا تو تیر اپنے جگہ پر اپنے نشانے پر نہیں لگا، تو میں یہ سمجھ گیا کہ اب میں ان کا اگر پیچھا کروں گا محمد اور ان کے ساتھیوں کا تو میں ان کو گرفتار نہیں کر پاؤں گا بلکہ مجھے ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن چونکہ ذہن میں یہ دھن لگی ہوئی تھی کہ کسی اعتبار سے گرفتار کر کے ان کو انعام حاصل کر لو، تو اس کے باوجود سراقہ نے کیا کیا؟ فخرج الذی اکرہ، تو وہ تیر نکلا جس کو میں ناپسند کر رہا تھا۔ فرکبت فرسی، تو پھر دوبارہ میں اپنے گھوڑی پر سوار ہوا۔ وعصیت الازلام، اور میں نے ان تیروں کی نافرمانی کی، حالانکہ تیر جو ہے وہ یہی کہہ رہا تھا، یہی نشانی دے رہا تھا کہ اب تم ان کا پیچھا نہ کرو، لیکن اس کے باوجود میں پیچھا کرنے کے لیے پھر تیز ہوا۔ وعصیت الازلام، اور میں تیروں کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کرتے ہوئے اپنی گھوڑی پر سوار ہوا تاکہ وہ مجھ کو تیز لے کر چلے، یہاں تک کہ وہ مجھے تیز لے کر چلتی رہی۔ حتیٰ اذا سمعت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑی چلتی رہی یہاں تک کہ میں بالکل اللہ کے نبی کے قریب، اتنے قریب پہنچ گیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا۔ یعنی اللہ کے نبی اپنے قافلے میں جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کی تلاوت کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، اتنی قریب تک میں پہنچ گیا۔ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، یعنی گویا کہ یکسوئی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ وہ چل رہے تھے، ان کو کسی چیز کا خدشہ نہیں تھا۔ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الْالْتِفَاتَ، اور حضرت ابو بکر بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اکثر یکثر اکثاراً، کسی کام کو کثرت سے کرنا، اکثر الالتفات، بار بار ادھر ادھر توجہ کرنا۔ ساخت یدا فرسی فی الارض، کہ ہوا کا ساخ یسوق سوخن مانے دھسنا، کہ اچانک میری گھوڑی کے دونوں ہاتھ زمین میں دھس گئے، یعنی اگلے دو پیر جو ہے وہ زمین میں دھس گئے۔ حتی بلغت الرکبتین، یہاں تک کہ یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ فخررت عنہا، تو میں اس گھوڑی سے، ظاہر بات ہے کہ اتنی ساری جھک جائے گی تو سوار کا اس پر سوار رہنا مشکل ہو جائے گا، تو میں اس سے گر گیا۔ ثم زجرتها، پھر میں نے اس کو ڈانٹا، زجر یزجر زجرن، کہ میں نے ڈانٹنا اور اس کو گویا کہ ایٹ دینا، اس کو جھنجھوڑنا، اس کو ملامت کرنا۔ جو جانور جو تھوڑا سرکش ہو جاتا ہے تو اس کو جو ملامت کی جاتی ہے اور جھنجھوڑا جاتا ہے تو اس وقت یہ لفظ زجر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اس کو جھنجھوڑا۔ فنہزت، تو وہ گھوڑی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ فلم تکت تخرج یدیہا، تقریباً وہ اپنے ہاتھ نکال نہیں پائی تھی۔ فلما استوت قائمۃ، جب وہ بالکل سیدھی زمین پر کھڑی ہو گئی، جیسے ہی زمین سے ہاتھ، میں نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا تو اس نے ہاتھ کھینچ کے اندر سے نکالے اور بالکل سیدھی وہ کیا ہو گئی،
کھڑی ہو گئی۔ تو جیسے ہی کھڑی ہو گئی تو ایک اور معجزہ ظاہر ہوا، کیا؟ اذ لأثر یدیہا غبار ساطع فی السماء مثل الدخان، کہ اچانک اس کے دونوں ہاتھوں کی جگہ جہاں جو گھڑے پڑ گئے تھے وہاں سے ایک چمکدار غبار نکلا آسمان میں دھوئے کی مانند، یعنی تیزی سے گویا کہ دو سوراخوں میں سے دھوئے کے مانند ایک چیز نکلی۔ فاستقسمت بالازلام، پھر دوبارہ میں نے نیزوں کے ذریعے سے قسم لی، یعنی نیزوں کے ذریعے سے فال لی کہ دوبارہ نیزہ چلا کر دیکھا کہ پھر میں اب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ فخرج الذی اکرہ، تو وہی تیر نکلا جس کو میں ناپسند کرتا تھا، یعنی گویا کہ فال بھی یہ بتلا رہا تھا کہ اے سراقہ، تمہارا ان لوگوں کا پیچھا کرنا یہ تمہارے لیے وبال ہے اور تم کسی طریقے سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے اور ان کو گرفتار نہیں کر پاؤ گے۔ تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حضرات جو ہے واقع میں یہ اللہ کے رسول ہے اور ان کو نقصان پہنچانا یہ میرے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ تو اسی وقت میرے دل میں اللہ کے نبی کی رسول ہونے کا یقین ہو گیا۔ فنادیتہم بالامانی، تو میں نے ان لوگوں کو امان کی للکار لگائی اور میں نے کہا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں اور میں تم کو ہرگز گرفتار نہیں کروں گا اور تم کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تم میرے ہاتھ مامون رہو گے۔ فوقفوا، تو یہ حضرات رک گئے، ٹھہر گئے۔ فرقبت فرسی، پھر میں اپنے گھوڑی پر سوار ہوا۔ حتی جئتہم، یہاں تک کہ میں ان کے پاس آیا۔ ووقع فی نفسی، اور میرے دل میں مجھے یقین ہو گیا تھا، میرے دل میں یہ بات واقع ہو چکی تھی۔ حین لقیت ما لقیت من الحبس عنہم، جس وقت میں نے سامنا کیا جو کچھ میں نے سامنا کیا ان سے رکنے کا، یعنی بار بار میں ان سے قریب ہونے جا رہا تھا لیکن میری گھوڑی وہ بار بار گر رہی تھی، ٹھوکریں کھا رہی تھی اور مجھے گر رہا تھا، میں ان تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ جب یہ منظر میں نے دیکھ لیا تو مجھے اپنے دل میں یہ یقین ہو گیا ان سیظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ان کا دین اور جس شریعت کو لے کر وہ آئے ہیں ان قریب وہ غالب ہو کر رہے گا، یعنی اب مجھے پورا یقین ہو گیا۔ فقلت له، تو میں نے ان سے کہا ان قومک قد جعلوا فیک الدیۃ، کہ بے شک آپ کی قوم نے آپ کے سلسلے میں انعام کو مقرر کر رکھا ہے، یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو ابو بکر اور محمد کو لے کر آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، اور میں نے ان حضرات کو وہ سارے خبریں، وہ ساری باتیں بتلائی جو لوگ ان کے ساتھ چاہتے تھے۔ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، اور میں نے ان کے سامنے توشہ، زاد جمع ازودہ، متاع کی جمع امتعہ، میں نے ان کے سامنے توشہ اور سامان وغیرہ پیش کیا بطور ہدیتاً کہ آپ لوگ میری جانب سے یہ قبول کر لیجئے۔ فلم یرزعنی، تو اللہ کے نبی نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، یعنی گویا کہ مجھ سے ہدیہ نہیں لیا، اس چیز کو مجھ سے قبول نہیں کیا۔ ولم یسألانی، اور ان دو حضرات نے مجھ سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، الا ان قال اخف عنا، مگر ان دو حضرات نے یہ کہا کہ تم ہم سے معاملے کو چھپائے رکھنا، یعنی تم کو امان مل گئی ہے اور تم نے بھی امان لے لی ہے، اور اب تم واپس اگر مکہ میں جاؤ تو اس بات کا اظہار کہیں کرنا مت کہ ہم نے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو اس طرح ساحل سمندر پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہاں ہماری یہ ملاقات ہوئی وغیرہ وغیرہ، یعنی اس معاملے کو ابھی سسپینس رکھنا، یعنی اس کو چھپائے رکھنا، کسی کے سامنے اس کا اظہار مت کرنا۔ فَسَأَلْتُهُ أَن يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ، پھر میں نے
ان سے درخواست کی، اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے لیے امن کا ایک پروانہ لکھ دے، امن کا معاہدہ لکھ دے کہ کل اگر آپ کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کافروں کو آپ گرفتار کریں گے تو اس وقت جب میری بھی گرفتاری ہوگی تو مجھے قتل وغیرہ نہیں کریں گے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فَأَمَرَ عامر بن فہیرہ، تو اللہ کے نبی نے حضرت عامر بن فہیرہ کو، جو قافلے میں ان کے ساتھ تھے پہلے جس کا تذکرہ آیا، تو اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا فَكَتَبَ لِي فِي رُقْعَةٍ مِّنْ أَدَمٍ، تو انہوں نے میرے لیے چمڑے کے ایک ٹکڑے میں امن کا معاہدہ لکھ دیا اور لکھ کے دے دیا کہ یہ لو تمہارا معاہدہ، آئندہ جب کبھی بھی تمہارا ہم سے سامنا ہو تو یہ گویا کہ پروانہ اور یہ معاہدہ ہمیں دکھا دینا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سب ہونے کے بعد ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے مدینہ کی طرف چل پڑے اور گویا کہ سراقہ یہاں سے واپس چلا آیا۔ تو گویا کہ ایک اللہ کے نبی کا جو بیچ راستے میں جو حالات پیش آتے رہے اس کی اس روایت میں اس کا تذکرہ تھا۔ اب آگے جو ہے اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ اگلی روایت میں گویا کہ یہ سبق کا جزئی ہے لیکن روایت اس میں نہیں ہے تو اس کا بیان اب آگے آئے گا۔ بس ابھی اس پر ہم بس کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔